وہ نڈھال اور بےحال سے دروازے کے پاس پہنچی، دروازے کو ہاتھ لگایا اور کھلتا چلا گیا۔ ماں کی آنکھیں ترسی تھیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کمرے کے اندر آگے اپنے بچے کو دیکھنے لگی، پھر بھی آنکھوں کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں افسوس سے بڑی تھی، کیسا درد تھا جو اس کے اندر اترا تھا، کتنی تکلیف پہنچی تھی اسے۔ اچانک دراب کی آنکھ کھل گئی۔ امی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہے، وہ ہمیشہ ان کے لیے فکر مند رہتا، کچھ نہیں، وقت سے کہا، دقت سے کہا مہرو نے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ امی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بابا کو بلاتا ہوں۔ دراب ایک سمجھدار بچہ تھا، اس لیے ماں کی ایسی حالت پر اٹھنے لگا تو مہرو نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا، کہا اس کی ضرورت نہیں میرے بچے، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میرے پاس بیٹھو۔ وہ خود بیٹھ گئی تھی، بیڈ پر ایک ہاتھ سینے پر تھا کیونکہ وہاں درد کی ٹیسیں جو اٹھ رہی تھی۔ نہیں امی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کسی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ بے چین ہوا ان کی فکر میں، سو جلدی سے اٹھ گیا بیڈ سے تاکہ کسی کو بلا سکے۔ میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، میری ایک بات سن لو میری جان۔ وہ لیٹ چکی تھی اس کے بستر پر، دراب کو روک لیا اپنے پاس۔ اب نہیں رہا جائے گا مجھ سے، ان کے آنسو ان کے الفاظ سے وہ سمجھ چکا تھا جو وہ کئی راتوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج اس کی ماں دیکھ چکی، اس لیے ایسی حالت میں ہے۔ امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم بابا اور خالہ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ ان عورتوں میں سے نہ تھے جو شوہر کی بے وفائی کے بعد ان سے علیحدہ ہو جائے، وہ تو ان میں سے تھے جو شوہر کے گھر سے جنازہ اٹھے اس بات کو مانتے تھے۔ نہیں میرے بیٹے، وعدہ کرو تم میری تربیت کو کبھی نہیں خراب کرو گے، اپنے بابا کی ویسی عزت کرو جیسے ہر فرما بردار اولاد کرتی ہے۔ تمہارے بابا تمہاری خالہ سے شادی کر لیں گے، میرے جانے کے بعد تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ وہ شاید وہیں مر جاتی جہاں اس نے شوہر بہن کی بے وفائی دیکھی تھی، پر ماں کا دل جانتا تھا وہ ایسے ہی چل گئے تو اس کا بیٹا بے موت مرتا رہے گا۔ اسے جینے کا احساس دے دی تاکہ اس کے بعد بھی اچھی زندگی جس کے میرے بغیر اچھی زندگی گزارو گی، اور اللہ کی نعمت یہ زندگی ہے، اس کی ناشکری مت کرنا۔ تمہاری امی بہت تکلیف ہے اس لیے جا رہی ہوں، پر تمہیں چھوڑ کے جا رہی، اس کا دکھ ہے، میں خود کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا میری جان۔ دراب کی برداشت سے باہر تھا، پھر بھی وہ اپنی ماں کو سن بھی رہا تھا، ان کی مانے گا شاید، ماں کو یقین نہیں امی میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، ایسے مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ اس نے دراب کو کہا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب وہ ہلکی آواز میں بولی، درد کی شدت کا اندازہ ان کے لہجے سے ہو رہا تھا، میری جان رونا نہیں، میری بات یاد رکھنا، تمہاری جنت میں تمہارا باپ تو اس جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو نہ توڑنا، میری موت کو رسوا نہ کرنا، کسی سے ذکر نہ کرنا جو مجھ پر گزری۔ مہرو کا لہجہ بکھر رہا تھا، بولنے کی ہمت نہ تھی اس میں، پر ماں کے ٹوٹے لفظوں کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، دراب میری تربیت کی لاج رکھنا، داور کا خیال تم کرنا۔ نہیں امی ایسے نہ کر، میں نہیں رہ پاؤں گا، وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا۔ وہ معصوم بلک بلک کر رو رہا تھا، پر مہرو کی نظر اپنے بیٹے پر تھی، دل کی حالت ایسی جیسے پھٹنے کو ہے۔ اب درد دماغ تک پہنچ چکا تھا، وہ جینے کی جستجو نہ رکھتی تھی، اس لیے اپنے سانپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اس نے۔ بیوی مر گئی تھی، پر ماں کا دل اپنے بچے کی سلامتی مانگ رہا تھا، اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھتا گیا، سارے درد سے بے پرواہ ہو گئی مہرو، جو جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، حویلی کی بڑی بہو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسی، سب کے لیے صدمے کی بات ہے، پورے گاؤں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی عورت ایسی نہ تھی جو اسے اچھے لفظوں میں نہ یاد کرے، وہ تھی ہی ایسی، سب کی مدد کرتی، ہر کسی سے پیار کرتی تھی۔ مقدس سہرش بی بی جان، سب کا حال برا تھا، محدود مرد ہو کے رو پڑا اپنی بابی کی جانب، پر صرف دو لوگ خاموش تھے، ماہر اور شہبانو۔ مہرو کی ماں کے لیے جوان بیٹی کے مرنے کا دکھ برداشت کرنا مشکل تھا، ہر کوئی دکھی تھا، پر کسی نے ان دو لوگوں کی خاموشی کو نوٹس نہ کیا۔ ماہر چپ چاپ تعزیت کرنے والوں میں سے مل رہا تھا، شہبانو نے داور کو سنبھالا ہوا تھا۔ دراب ہر صبح آغا جی کے ساتھ فجر کی نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا، 7 سال کی عمر سے ہر صبح کی طرح اس صبح بھی آغا جی اسے بلانے آئے، پر وہاں کا منظر ان کا دل دہلا گیا، اور آنکھیں حیرت سے کھل کے بستر پر سیدھا لیٹی، مہدو پر پڑی تھی، اس کے بازو کے ہاتھ پر ہاتھ تھا اور دراب کا، اور زمین پر بیٹھا تھا، وہ اس کا سر بیڈ پر تھا، زمین پر۔ وہ جلدی سے پاس آئے، مہدو کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، سکون سے آنکھیں موندے، ہونٹ آپس میں پیوست تھے، مہدو کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے دراب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا سر ڈل گیا، یہ لمحہ ان کی روح کو فنا کر گیا۔ انہوں نے دراب کو جھنجھوڑا، پر کوئی جنبش نہ ہوئی، اس کے جسم میں محسوس کیا تو مدھم سانسیں چل رہی تھیں، ان کی جان میں جان آئی۔
اتباع سے قیامت کا سامان تھا گھر میں۔ کچھ دیر گئوں کے ہسپتال میں علاج چھبا پر نہ ہوش آنے کی صورت میں شہر میں بڑی ہسپتال لے جانے کا کہا۔ گاڑی میں ڈاکٹر ساتھ ہی تھا۔ اسے ICU ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ کئی دن کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نہ پا کر اسے یقین آ گیا جو اس وقت قیامت گزر چکی۔ اس نے ایک دفعہ اپنی ماں کا نام پوچھا۔ آغا جی سے ڈاکٹر کے بلانے پر آغا جی ان کے کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے آغا جی سے کہا جیسا آپ نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے سامنے گزری، اگر وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کرے تو آپ لوگ اس سے بات کر لیں گے ورنہ کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ری ایکشن ہوگا آپ کے پوتے کا۔ اب اگر بے ہوش ہوا تو بچنا ناممکن ہے۔ خاص خیال رکھنا اور اچھی باتیں کرنی، اس سے آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی ڈاکٹر صاحب، آغا جی نے جلدی سے کہا۔ ان کے پوچھنے پر دور لے جائیے، اس ماحول سے آب و ہوا چینج کرے۔ ان کی اچھا سے پڑھ کر ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں ان کو سمجھا رہے تھے کیسے کیئر کرنی ہے دراب کی۔ آغا جی غور سے ان کو سن رہے تھے۔ آغا جی ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے اسے شہر والے گھر میں لے گئے اور دلال میں کچھ بھی نہیں کہا، ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں پوچھا۔ اس کی خاموشی آغا جی کا دل دہلا رہی تھی اور وہ چپ چاپ تکتا رہتا چھت کو۔ رات میں کبھی کبھی تو ایسا ممکن ہوتا کہ وہیں اس کی آنکھیں اٹک گئی تھی اور آغا جی کے بلانے پر دوبارہ آنکھیں مون لیتا۔ جہاں دیدہ انسان تھا وہ سمجھتے کچھ ایسا اس کے اندر طوفان بسا جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ اس کی زندگی کو ہوتا نہ ہوتا تو پوچھ لیتے۔ دراب کے سانسیں چلتی تھی اسی لیے وہ خاموش تھے۔ دراب کی زندگی کے شہر میں رہ رہے تھے۔ کئی مہینوں سے وہ اسکول جانے لگا تھا۔ وہ ہوشیار بچوں میں سے تھا، اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی سے اس کی ٹیچر بھی پریشان تھی پر ہر ٹیسٹ میں اول لاتا تھا۔ اب اس کی خاموشی سب کے لیے ایک عام سی بات ہے کہ شاید اسی نیچر کا وہ بچہ تھا۔ اب نیچر اس کے بیہیو کو لے کر بات نہ کرتی۔ کچھ وقت کے بعد پھر ان کے پوچھنے پر کہ وہ اس کے ہاسٹل میں ایڈمیشن کروائیں تو وہ خاموشی سے مان گیا۔ اس سے کوئی بات نہ کرتا اور نہ کسی سے ملنے کا ذکر کرتا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ بی بی جان بھی کچھ دن رہ کر پھر گاؤں واپس چلے گئے۔ سب جانتے تھے وہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا حویلی۔ کوئی زور نہیں ڈالا تھا اس کے حویلی آنے پر۔ وہ راتیں جاگ رہا ہوتا تو آغا جی بھی اس کے ساتھ جاگ رہے ہوتے تھے۔ نہ وہ کچھ کہتا نہ وہ کچھ کہتے۔ اس کا روح اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا پر لب خاموش سے۔ 4 مہینوں کے بعد آغا جی گاؤں چلے گئے۔ اس کا ایڈمیشن ہاسٹل میں ہو گیا۔ دلال نے دل سے اجازت دی تھی جانے کی۔ وہاں جا کر انہوں نے 2 مہینوں بعد ماہر خان کی شادی شہربانے سے کروائی۔ کیونکہ اس نے داور کو سنبھال لیا تھا، داور کے لیے شادی کروائی گئی۔ اس داور کو سنبھالنے کی کرتی تو شہربانو اسے ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ یوں سب میں واہ واہ ہوئی شہربانو کی جس نے بہن کے بچے کے لیے اپنے سے بڑی عمر کے عمر سے شادی سادگی سے کالی۔ دراب کو نہیں بتایا گیا کیونکہ اپنی ماں کی جگہ خالہ کو بھی برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سب اس کی حالت کیفیت کو سمجھتے اسے بے خبر رکھا گیا۔ ماں کی پہلی عید گزرنے کے بعد وہ گھر آ رہا تھا۔ سب کو منع کیا گیا کہ کوئی بھی مہروں کے بارے میں بات نہیں کرے گا اسے۔ راستے میں گاڑی میں آغا جی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، دیکھو دراب تم تو بڑے تھے پر داور چھوٹا تھا، اس کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحے رکے اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے جو بے جان سے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا۔ آغا جی نے گلا کھنگار کر دوبارہ بات شروع کی اور کہا، آخر کار بات بھی بتانی تھی۔ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے داور کے لیے تمہارے بابا کی شادی تمہاری خالہ امی سے کروانی پڑی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپک کر کہا، جی آغا جان میں سمجھتا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دراب نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے آغا جی نے کہا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مولی۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے لب ماں کے وعدے سے بنے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی طرف آغا جی نے دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے بند آنکھوں سے۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا، وہ پھول پھول کر رو دیا اور آخری دفعہ رویا کسی کے سامنے اپنی ماں کے لیے۔ شہربانو نے اسے پیار دینے کی کوشش کی پر وہ ان پر غصہ کرتا یا چیختا چلاتا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا جو اس کے دکھاوے میں آ جاتا۔ چند دن کے بعد وہ اس سے لاپرواہ ہو گئی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اپنی محبت کے ساتھ خوش تھی اور اسی میں مگن تھی۔ ہر طرف اس کی واہ واہ تھی، کتنی بڑی قربانی جو دی تھی اس نے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے۔ اللہ سب جانتا تھا اور ہر چیز پر اس کی پکڑ ہے، دیر سے ہی صحیح۔
ایسے لوگوں کے دلوں سے تو اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور خود کو مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ قسمت کا ابھی تو وقت تھا، ظالموں کا کب پلٹے کا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ ظالم کی پکڑ اٹل ہے، جس پر مکافات عمل اٹل ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسے بیٹی کی تمنا تھی، پر اس نے اسے بیٹی سے نوازا۔ ماہر خان بہت خوش تھا بیٹی کی پیدائش پر، اسے بیٹے پسند ہے، پر محبت کی پہلی نشانی پر بہت خوش تھا۔ اس کا نام سویرا رکھا ماہر نے۔ ان کی جان بسی تھی اپنی بیٹی میں۔ سویرا ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ آپ داور کا کام خیال کرنے لگی تھی، پر داور اسے ماں کا مقام دے چکا تھا۔ اگلے سال پھر سے امید سے تھی، اب کہ یقین تھا بیٹا ہوگا، پر بیٹی ہوئی تو بہت دکھی۔ اس کا نام سدرا رکھا۔ اب دوبارہ امید نہ تھی اس کے ماں بننے کی، تو داور کو پھر سے ماں کا پیار دینے لگی۔ ذرا کم ہی گھر آتا اس کی اٹیچمنٹ صرف آغا جی سے تھی۔ جب بھی گھر آتا بھائی بہنوں سے محبت کرتا تھا، بہت کم آتا تھا گھر۔ پھر اسے پتہ چلا اس کی کزن پری کی پیدائش کا چاچو کی بیٹی ہوئی ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد چاچو کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہونا بہت بڑا صدمہ تھا گھر کے لیے۔ اگر اس کے ایگزامز نہ ہوتے تو یقیناً اپنے آغا جی کا غم بانٹنے کے لیے ضرور آتا۔ جب ایگزامز ختم ہونے کے بعد وہ آیا تو اسے پتہ چلا حویلی سے چاچی بھاگ چکی۔ اپنی بیٹی کو لے کر بات تو حیرت والی تھی، پر اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ بڑی رات کو کچن میں آ گئی اور کوکنگ کرنے لگی۔ شیف اسے دیکھ کر نظر جھکاتا کچن سے چلا گیا۔ وہ مصروف ہو گئی اس میں۔ واہ، لگتا ہے تم کھانا بنانے کی شوقین ہو، اچانک مایا ملک نے آ کر کہا۔ اس کا انداز فرینکنس لی ہوئے تھا، جبکہ پری کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کا دھیان اپنے کھانے کی طرف تھا۔ جی بالکل، پری نے ایک نظر اس کو دیکھ کر جی کہہ کر دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن سوری، میں اپنے لیے بنا رہی ہوں اور میں کسی کے ساتھ اپنا کھانا شیئر نہیں کر سکتی۔ پری کا بس چلتا تو وہ کھانے کی بجائے اپنا شوہر کہتی۔ شراب کا ڈر تھا، اس لیے چپ تھی۔ مایا ملک اس کے رول انداز پر حیران ہوئی۔ اسی وقت دراب کچن میں آ گیا۔ اس نے کہا، میرے لیے بنانا، مجھے تو کھلاؤ گے نا؟ پری کو سمجھ آیا اس نے ان دونوں کی بات سنی یا نہ سنی، پر اس کا مایا کے قریب آ کر کھڑا ہونا، اس کی طرف مسکرا کر دیکھنا، پھر اس کی طرف دھیمی مسکرانا، اس کا دل جلا گیا۔ اس نے سارے لحاظ بالاتاق رکھ کے کہا، جتنی آپ کے ماہر شیف آپ دونوں کے لیے کھانا بنا گئے ہیں، آپ دونوں وہی انجوائے کریں گے۔ اس نے چاؤمین پلیٹ میں ڈالے اور کہا، ہیو اے نائس ڈنر، اور وہ اپنی پلیٹ سنبھالتی چلی گئی۔ پیچھے پین میں کچھ نہ چھوڑا اس نے۔ دراب کو اس کی بدتمیزی بری لگی اور اس پر اس کا انداز جلدی پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور وہ کمال بے نیازی سے جا رہی تھی۔ آؤ ہم ڈنر کرتے ہیں، مایا ملک نے کہا، جس کے لب پر دبی دبی ہنسی تھی۔ پہلے اسے دیکھ لو، پھر کرتا ہوں ڈنر۔ دراب نے کہا، جانے لگے تو مایا نے کہا، چھوڑو بچے، اس عمر میں اپنی چیزیں شیئر کرنا نہیں چاہتی لڑکے کی اس عمر کا تقاضا ہے۔ مایا کو پڑ گئی یہ انداز اچھے لگے۔ اس نے بالکل مانا کہ اچھا، تو پھر میں اسی کے انداز میں اسے جواب دے کر پھر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر دراب چلا گیا اس کے کمرے کی طرف اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ پری نے چاؤمین دیکھ کے کہا، تم نے یہی کہا تھا نا اتنا ماہر شیف کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ تم کچن میں کام نہ کرو، یہی کہا تھا نا، تو کیوں بناؤں تمہارے لیے؟ پری نے تصور میں دراب کو سوچا اور اسے جواب دے، ایک پورک کھا کر اسے مزہ آ گیا۔ واہ، آج کمال کا بنا ہے۔ اپنی تعریف کر کے خوش ہو۔ ابھی دوسری دفعہ پورک پا لیتی، اسی پر زور سے دروازہ کھلا اور دراب آئے۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے سوچا اب تک تو ڈنر لگا دیا ہوگا شاپ نے۔ وہ حیرت بڑی آواز میں کہا، آپ کوئی کام تھا؟ اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے کہا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگی اس کی ڈانٹ سننے کے لیے۔ پر یہ کیا؟ اس نے اس کی چاؤمین کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے سامنے بیڈ پر رکھی اور کہا، جاؤ میرے لیے ایک کین پیپسی کا لاؤ۔ چاؤ میں بغیر کولڈ ڈرنک کے مزہ نہیں دیتا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھی تھی۔ اتنا ڈٹائی وہ دراب جیسے سوبر بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ منہ تو بند کر لو پری، جاؤ جلدی۔ اس کے کہنے پر پری نے منہ بند کیا۔ اسی وقت اس نے فورک کی مدد سے ایک بائٹ لینے لگا۔ میرا جھوٹا ہے، اس نے جھٹ سے کہا، نو پرابلم، جاؤ ڈرنک لاؤ۔ اور وہ مزے لے کر جلدی جلدی کھا رہا تھا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہیں پلیٹ نہ جبر لے۔ اب جاؤ بھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی جانے لگی تو پیچھے سے دراب نے کہا، سنو، اور ہاں، ٹھنڈی لانا مت بھولنا۔ اسے جلا کے اور وہ باہر چل گئی۔ فریج سے
ٹھنڈا کین نکال کر جانے لگی۔ مایا نے کہا دلاب کہاں ہے؟ میں ڈنر پر اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ چاؤمین کھا لے، اسی کے کین لے کر جا رہی ہوں، پری نے منہ بنا کر کہا۔ مایا کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا پری ایک نظر سے دیکھ کر چلے گئی کمرے میں آئی وہ سکون سے کھا رہا تھا۔ دلاب کا پورا دھیان کھانے کی طرف تھا اور کہا کین کھول دو، بتاؤ کھا کر رہے گی، اور کین کھول کر دیا اسے۔ وہ مزے سے لے کر چپ لینے لگا۔ کچھ دیر میں ختم کر کے اٹھا اور حیران ہوئی۔ ایک دفعہ بھی اس نے اپنے بنائے کھانے کی تعریف نہ کی۔ اسے وہ اٹھا اور کہا دل چاہتا تھا تمہیں آفر کروں پر بہت ٹیسٹی تھا اس لیے خود کو روک لیا اور فنش کھا لیا اکیلے ہی۔ بائی دا وے تھینک یو فار یمی چاؤمین۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا جانے لگا اور ایک سپ کین کے لیے اور ڈریسنگ پر کین رکھتے ہوئے کہا۔ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا ہوا چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی ہی اسی کے انداز میں اسے جواب دے گیا۔ آج پری کو پتہ چلا دلاب بھی کام نہیں تھا۔ دروازے پر ناک کیا پری نے کامل کہا دلاب نے صبح کا وقت آج بھی دونوں نے الگ الگ واقع شاید دونوں اپنے راز سے الگ کرنے لگے تھے۔ دلاب شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اسے صبح صبح اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران میں اندر آ کے کہا کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اسے احساس ہوا کافی دن سے اسے دیے نہیں پیسے، ویسے تو ہر صورت کو ضرور خیر جس گھر پر موجود تھی پر ویکلی پیسے دے دیتا تھا۔ ہر چند ہزار پال کر اس کی طرف بڑھائے اور کہا سوری میرے ذہن سے نکل گیا۔ اپنی لاپرواہی بری لگی۔ کوئی بات نہیں، اس نے پیسے بڑھائے، وہ اس سے گور ہی تھی۔ کیا وہ گور کیوں رہی تھی؟ پیسے کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کچھ اور چاہیے؟ ہاں پری نے جلدی سے کہا۔ اس کے پوچھنے پر کیا؟ وہ دوسرے چیک کے ہار تاسے کو نوٹ کرتا تھا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پارلر جانا ہے۔ ابھی مہینہ مشکل ہوا تھا پھر سے دلاب نے سوچا۔ کہا نہیں کیونکہ آج کل ہر بات جلدی بری مان جاتے تھے۔ وہ اس کو واقعی وہ بدلی ہوئی پری لگی۔ ورڈ پارلر کیا ضرورت ہے؟ دلاب کو اس کو پارلر جانے کا سوچ کر برا لگا کیونکہ اتنی حسین تھی، اسے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی میری فرینڈ جاتی ہے، اس نے کندھے اچکائے ہوئے بتایا۔ اچھا تم اکیلی نہیں جا سکتی؟ دلاب نے فکر بتائی۔ رباب مس کے ساتھ جاؤں گی، اس نے بات کر لی ہے، میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں نے واقعی کتنا بدل کے ہے، اپنی ساری کاموں کو کس طرح کرنا ہے وہ سب ارینجمنٹ کر لیتی۔ واک کے وقت صابر کو لے جانا اپنی حفاظت کے لیے۔ ایک دفعہ اس کی خوشی کے لیے مس رباب نے کہا اس کے ساتھ جائے تاکہ کمپنی ہو اس کے ساتھ، ورنہ گھر پر اکیلے بور ہو جاتی۔ اسی وجہ سے پی بھی زیادہ دے رہا تھا مس رباب کو اور فیسلٹیز بھی۔ رباب کے ساتھ جا سکتی ہو؟ دلاب نے اجازت دے دی۔ کارڈ اس کی طرف بڑھایا، اس نے لے لیا اور چلی گئی۔ وہ جلدی تیار ہوتی اسکارف باندھے تاکہ دلاب کے آنے سے پہلے چلی جائے۔ کالے وہ بہرحال گیٹ سے نکلنے لگی تو ڈرائیور نے کہا سر گاڑی میں آپ کا انتظار کر ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ کے دلاب ڈرائیو کرنے لگا۔ اپنی حدوں کو مسئلہ تھی، اسے غصہ آ رہا تھا دیر کیوں ہوئی ورنہ چلی جاتی اکیلے۔ پری تم کالج بس میں نہیں جاؤ گی، میں خود چھوڑنے جاؤں گا اور لینے ڈرائیور آئے گا، ذہن میں بٹھا لو۔ اس کا لہجہ سا تھا۔ ایک اور بات وہاں تم سب کو بتا چکی ہوں، میری بیوی ہو تو اس بات کا خیال بھی رکھو، اس طرح میرے لیے پرابلم ہوگی۔ بچپنا اب چھوڑو۔ خاموشی اور دلاب کو پریشان کر گئی۔ روز لڑتی اور آج جو امیج بنائی ہے اسے مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پری کو اس کی بات سمجھ آئی، اپنی غلطی لگی ضد میں بس میں جانا۔ دیکھو پری گھر تک مذاق غصہ ٹھیک ہے پر باہر میں برداشت نہیں کروں گا، تم میرا امیج خراب کرو۔ سوری، اس نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، اگلی بار خیال کرنا۔ دلاب اس کے معاملے میں ایسا ہی تھا، نرم، خوش مزاج، پرواہ کرنے والا۔ اس کا شرمندہ ہونے سے برداشت نہ ہوا تو بات بدل کر کہا دلاب نے آج شاپنگ میں کچھ گرم کپڑے لینا کیوں؟ پری نے پوچھا۔ فرائیڈے کو مری جائیں گے؟ دلاب کے کہنے پر اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی۔ صرف ہم؟ وہ دل سے مسکرائی۔ اس نے مان سے پوچھا نہیں مایا بھی وہ پاکستان ہے، اس کے جانے سے پہلے گمان ہے۔ پری کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ جانے اس کے لیے نہیں، مایا کے لیے یہ اسے گوارا نہ تھا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے غصے سے کہا۔ دلاب نے اسے گرا کہا تم چلو گی؟ نو آرگیومنٹس، اس نے روب سے کہا۔ ایک اور بات، پارلر جاؤ گی؟ ان بالوں کو ٹچ نہ کرنا، سمجھی؟ دلاب نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ وہ چپ ہی رہی۔ چلو کالج آ گیا۔ دلاب کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتری، بغیر اسے خدا حافظ کہے وہ چل گئی۔ دلاب اس کا غصہ ناراضگی خوب سمجھ رہا تھا۔ مس رباب کے ساتھ وہ پارلر سے ہو کر مال میں آ گئی تھی۔ گرم کپڑے لی بے دلی سے اس نے۔ کیا بات ہے؟ رباب نے پوچھا۔ میرا احساس کب ہوگا؟ سب کر کے دیکھ لیا۔
ہوگا ہوگا، آہستہ آہستہ صبر کرو، پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت ان سے مشورہ لے لیتی، وہ بھی دل سے اس معصوم کو مشورہ دیتی تھی۔ وہ مایا ملک کی پریشانی بھی بتا چکے تھے مسٹر باب کو۔ میرا خیال تم مایا کو بتا دو نہ کہ تم بیوی ہو، سر کی رباب نے مشورہ دیا۔ سوچتے پر ڈر لگتا ہے دراب غصہ نہ ہو جائے۔ مایا کتنی حد سے دراب کے لیے بڑی سمجھ تھی، اس لیے اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہ ہوئی پڑی کی تو پھر برداشت کرو، زہر لگتے ہیں مجھے۔ رباب کو ایسا کہہ دی معصوم لگی، تمہارا کچھ نہیں ہوگا دراب، رباب نے کہا، اور جیاد آنے پر کہا، سر کی ناراضگی کا کیا کرو گے جب وہ تمہارے بال دیکھیں گے، غصہ نہ ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لوں گی میں، بڑی بے فکری سے کہا رباب۔ اس کا چہرہ تکتی رہی۔ دونوں میاں بیوی میری سمجھ سے تو باہر ہے، رباب نے دل میں سوچا۔